رب قدیر جل جلالہ نے سورہ کوثر کی ابتدائی آیت کے اندر ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ، بے شک ہم نے تم کو کوثر عطا کیا۔ اب زندگی رہی تو انشاءاللہ العظیم میں کوثر پر تفصیلی گفتگو کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو اس سورہ مبارکہ کے مختلف گوشوں پر آپ کے سامنے بات کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کوئی بھی چیز میرے مولا نے جو حضور کو عطا فرمائی وہ مختصر نہیں عطا فرمائی، ہر چیز عطا فرمائی تو ہر چیز کا خزانہ عطا فرمایا، خیر کثیر، علم دیا تو بے حساب، سخاوت دی تو بے حساب، عقل دی تو بے حساب، دولت دی تو بے حساب، کوئی بھی چیز مختصر نہیں عطا فرمائی، بلکہ میرے مولا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ بھی دیا بے شک وہ کثیر عطا فرمایا، کثیر عطا فرمایا۔ اب جب اتنا بڑا انعام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ عز و جل نے فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ خود رب قدیر جل جلالہ نے نعمت کے ملنے پر شکرانے کا حکم عطا فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو اپنے منعم حقیقی اپنے رب قدیر جل جلالہ کا شکر بجا لاؤ۔ بے شک تو جب رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا فرمایا تو اب رب قدیر نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے شکرانے کے طور پر فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی دو۔ قربانی بے شک جو واجب ہے اس کے وجوب پر جو علماء دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل اسی سورہ مبارکہ کی اس آیہ مبارکہ سے دلیل پیش کرتے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نعمتوں کے ملنے پر قربانی کرنا، نعمتوں کے ملنے پر نماز ادا کرنا، یہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو پسند ہے۔ اب یہ قربانی تو خاص عید الاضحیٰ کی جو ہم کرتے ہیں، اس قربانی سے متعلق اس کی دلیل پیش کی جاتی ہے، اور دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے نا، ہے کہ نہیں بتائیں آپ؟ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ عقیقہ کرتے ہیں تو قربانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بتائیے، عقیقے میں ہم قربانی کرتے ہیں نا، لیکن یہ قربانی الگ ہے، وہ قربانی الگ ہے، اس کو ذہن میں رکھیں آپ۔ عقیقہ آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے یہ خاص طور پر ایام نحر کے اندر جو کی جانے والی قربانی ہے، یہ قربانی جس پر واجب ہے اس کو ان دنوں کے علاوہ کسی اور دن کے اندر قربانی وہ نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم عطا فرمایا، بے شک اور جب رب قدیر جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی جب کی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ما ہی الاضحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قال، یہ قربانی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو اپنے لخت جگر کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم پر جو قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، اس عمل کی یادگار اور اس عمل کو زندہ رکھنے کے لیے پروردگار جل جلالہ نے صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پر قربانی کو واجب قرار دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور آپ جانتے ہیں یہ قربانی کا عمل معمولی عمل نہیں ہے، اور لفظ قربان جو ہے یہ بھی قرآن مقدس میں آیا، اس کے معنی اللہ کے قرب کے آتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قربانی کے دنوں میں قربانی کرتا ہے تو جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی اللہ مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ عمل اللہ رب العزت جل جلالہ کو کتنا پسند اور کتنا محبوب ہے۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت پر قربان جائیے، ان کے مقام و مرتبے پر قربان جائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ضعیفی کی عمر میں اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ کے اندر اولاد کی تمنا کی تھی اور عرض کیا تھا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ضعیفی میں، بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، تھوڑی سی توجہ میں آپ کے دل و دماغ کی چاہوں گا اور چاہوں گا کہ مکمل توجہ سے اس بات کو سماعت فرمائیں۔ دنیا کا ہر باپ بیٹے کی تمنا اس لیے کرتا ہے کہ بیٹا بڑھاپے کا سہارا بنے۔ بے شک بعض لوگ کہتے ہیں کہ مر جاؤں گا تو بیٹا ہوگا تو بیٹے کا کاندھا نصیب ہوگا۔ بعض لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کمانے کے لائق نہ رہوں گا تو میرا بیٹا مجھے کما کر کے کھلائے گا۔ یہ ساری آرزویں ایک بیٹے سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ضعیفی میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا عطا فرمایا تو آپ کی امیدیں بھی اس سے وابستہ ہونی چاہیے تھی، سبحان اللہ۔ لیکن میرا مولا چونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تاج خلیلی عطا فرما چکا تو دنیا کو یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ دنیا والوں، جسے میں نے خلیل بنایا ہے وہ خلیل سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت اور کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو صرف مجھ سے محبت اور مجھ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور دکھانے کے لیے دنیا کو، مقام ابراہیم کو، رب قدیر نے اپنے خلیل کو خواب میں حکم عطا فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ نبی کا خواب ہمارے خوابوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اگر خواب بھی وہ کوئی دیکھ لیں تو وہ خواب بھی وحی الہی ہوا کرتا ہے۔ یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ کوئی بھی نبی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کہتے، نبی جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ عز و جل کی منشا کے مطابق کہا کرتے ہیں۔ اب جب بچہ 7 سال کا ہو گیا، 9 سال کا کم و بیش ہو گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام، تب رب قدیر جل جلالہ نے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت جب ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال کی تھی اور بعض روایت میں کہ 120 سال کی تھی، تب جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیں، ضعیفی میں بیٹا ہے اور بیٹا خانہ کعبہ کی تعمیر میں مدد کر رہا ہے اور بیٹا ساتھ دے رہا ہے، اب اس بیٹے کی عمر جب 7 یا 9 سال کی ہو اور میرا مولا فرمائے کہ تمہارے بیٹے کو ذبح کر دو، تو آپ دیکھیں اور غور کریں کہ ایک باپ کا کلیجہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے کیسے تیار ہوگا اور باپ کیسے چاہے گا۔ لیکن قربان جائیے، میں یہاں بتاؤں گا، جب اللہ کا حکم ملا سخت ترین آزمائش ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا سخت امتحان ہوا ہے، کبھی وطن چھوڑنے کا امتحان، کبھی مکہ چھوڑنے کا امتحان۔ اب آپ دیکھیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ننھے سے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور حکم آیا کہ تم بیٹے اسماعیل کو اور تمہاری بیوی کو چھوڑ کر شام کی طرف چلے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب نہ وہاں دانے کا انتظام، نہ پانی کا انتظام، کچھ بھی نہیں، بے آب و گیا وادی ہے۔ لیکن رب کا جب حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیوی نے کہا، اب دیکھیں سوچ دیکھیں، بیوی نے کہا کہ آپ جا رہے ہیں مجھے اور اسماعیل کو چھوڑ کر۔ حضرت اسماعیل دودھ پیتے بچے تھے، بہت چھوٹے تھے، بے شک آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو آپ کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں رب کا حکم ہے۔ کہا الحمدللہ، اگر رب کا حکم ہے تو رب ہی ہمارا کارساز حقیقی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ قرآن کے اندر دعا موجود ہے،
کہ میں اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو, اپنی ذریت کو تیرے گھر کے سامنے اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر کے جاتا ہوں. یہ دعا کر لیتے ہیں اور نکلتے ہیں. اب قربان جائیے, سبحان اللہ, بے شک بیٹے کے پاس جو پانی تھا وہ پانی ختم ہو جاتا ہے اور حضرت اسماعیل پیاس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. ماں کی ممتا بھی کیا چیز ہوتی ہے, اللہ اکبر. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش کے اندر صفا پر جاتی ہیں, وہاں سے دوڑ لگاتی ہیں, مروہ پر جاتی ہیں, اس طرح سے 7 چکر لگاتی ہیں اور بار بار وہاں دیکھتی ہیں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کے پاس انہوں نے چھوڑا تھا کہ میرا بیٹا صحیح تو ہے, اسے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. صفا مروہ کی دوڑ لگاتی ہیں اور پھر جو گرین لائٹ آج صفا مروہ کے درمیان ہے جہاں پر لوگ دوڑتے ہیں, جسے میلین اخضرین کہتے ہیں, اس جگہ پر جب پہنچتی تھی تو وہ دوڑ لگاتی تھی اور کعبے کی طرف اپنے بچے کو دیکھتی تھی. اللہ اکبر. 7 چکر مکمل ہوئے تو کیا دیکھا کہ بیٹا جہاں رکھا ہوا تھا اس کے قریب کوئی چیز چمکتی دکھائی دی. دوڑ کر کے آئیں تو کیا دیکھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جہاں ایڑیاں رگڑی تھی وہاں سے پانی کا چشمہ نکل چکا تھا. اب وہی پانی جب سے اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھی تب سے نکلا ہے. تب سے 4000 سال تاریخی اعتبار سے ابھی تک کو ہو گئے ہوں گے کم و بیش. تب سے وہ پانی نکلا ہے, آج بھی نکل رہا ہے اور قیامت تک نکلتا رہے گا. کہ اپنی فکر کو صحیح سمت پر لے جائیں اور فکر کو درست کریں. اس لیے کہ قوم پہلے تباہ نہیں ہوتی, پہلے اس کی فکر تباہ ہوتی ہے. جب کسی قوم کی فکر تباہ ہو جائے اس قوم کو زوال سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. میں نے رسومات کی بات کی, ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض بھی ہو, لیکن ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے بس اس طریقے سے ہم نے سمجھ لیا کہ ہم کھچڑے کی نیاز کر دیں, شربت پلا دیں, تعزیہ دیکھنے چلے جائیں اور محفل منعقد کر دیں. بس یہی ہمارا امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے. اور بس میں کہتا ہوں امام نے ان چیزوں کے لیے قربانی نہیں دی تھی کہ ان کی شہادت کے بعد آپ صرف یہ اہتمام کریں. ان ساری چیزوں کا اہتمام جائز ہے, میں اسے ناجائز نہیں کہتا. آپ شربت کا بھی اہتمام کریں, آپ کھچڑے کا بھی اہتمام کریں, آپ محافل کے انعقاد کا بھی اہتمام کریں, لیکن میرے امام کی قربانی ان چیزوں کے لیے نہیں تھی کہ آپ یہ کریں, بلکہ میرے امام کی قربانی یہ تھی کہ تم استقامت فی الدین کا مظاہرہ دشمنوں کے نرغے میں رہ کر بھی کرنے کی کوشش کرنا. ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ دنیا میں اس وقت شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جو موت سے نہ ڈرتا ہو. موت کے تصور سے گھبرا جاتا ہے, موت کے تصور سے پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. لیکن یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے کہ 22,000 کے لشکر کے سامنے امام حسین ڈرتے نظر نہیں آتے. کیا چمکتی ہوئی تلواریں یہ نہیں بتا رہی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں دشمنوں کا ارادہ کیا ہے؟ جنہوں نے پانی بند کر دیا تھا, جنہوں نے مصائب کے پہاڑ توڑنے کا عزم مصمم کر لیا تھا, کیا وہ امام نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ پھر وہ کون سی چیز تھی جس نے امام کو باطل کے سامنے جھکنے سے روک دیا اور جان بارگاہ سمدیت میں بطور نذرانہ پیش کرنے کے لیے آمادہ کیا؟ سمجھو اسے. اللہ عز و جل نے ہر چیز کا جوڑا بنایا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. مرد ہے تو عورت, دن ہے تو رات, صبح ہے تو شام, آگ ہے تو پانی, زمین ہے تو آسمان, دنیا ہے تو آخرت, زندگی ہے تو موت. ہر چیز کے جوڑے اللہ نے پیدا فرمائے, ہر چیز کے جوڑے. تو زندگی کا جوڑا اللہ نے موت کو بنایا. جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن تیزی سے بڑھنا شروع ہوا اور دشمنوں کی طاقتیں دم توڑنے لگی اور انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے مشن میں آگے بڑھ رہے ہیں, تو آپس میں چند لوگ بیٹھے اور بیٹھ کر کے انہوں نے آپس میں گفتگو کی. اب اس مشن کو تو ہم روک نہیں سکتے, لیکن کب تک چلے گا؟ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں.
عالم حیات میں ہیں تب تک یہ مشن چلے گا، اور جب یہ پردہ فرما جائیں گے تو ان کا مشن دم توڑ دے گا۔ اسی کو قرآن نے کہا۔ جب ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما جائیں گے تو مذہب اسلام نہ بڑھے گا، مذہب اسلام رک جائے گا، دعوت و تبلیغ کا کام رک جائے گا اور اسلام کا پھیلاؤ رک جائے گا۔ وجہ کیا بتائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا۔ تو قرآن نے کہا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے جتنے بھی بشر ہم نے پیدا کیے، جتنے بھی انسان ہم نے پیدا کیے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف فرما رہا ہے، آپ سے پہلے جتنے بھی انسان اور بشر ہم نے پیدا کیے کسی کے لیے کوئی ہمیشگی نہیں ہے۔ اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پردہ فرما جائیں گے، تو اب قرآن نے کتنے اچھے لفظوں کے اندر پوری دنیا کے انسانوں کو سمجھا دیا اور فرمایا میرے محبوب أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اگر آپ اس دنیا سے تشریف لے بھی گئے تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد مشن ختم ہو جائے گا، تو کیا وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ بھئی جب آپ پردہ فرمائیں گے تو ان کو بھی تو موت آئے گی، وہ بھی تو پرماننٹ رہنے والے نہیں ہیں، وہ بھی تو مستقل رہنے والے نہیں ہیں۔ تو کسی کے انتقال کی خوشی آدمی اس وقت منائے جب وہ خود بھی رہنے والا ہو، اس کو موت آنے والی نہ ہو۔ جب خود ہی مرنے والا ہے تو کسی کے انتقال کی خوشی کیوں مناتا ہے؟ تو رب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اعتراض کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ اگر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما بھی جاتا ہے تو تم تو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہو۔ تو یہاں ایک بات قاعدہ کلیہ کے طور پر سمجھ میں آ گئی کہ موت برحق ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں، سوچ کربلا سے ہمیں جو ملتی، ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے سارے منصوبے بناتے ہیں، کل کیا کرنا ہے، بچے کے لیے کیا کرنا ہے، 2 سال کے بعد کے لیے کیا کرنا ہے، یہ ساری پلاننگ ہماری ہوتی رہتی ہے۔ یہ پلاننگ نہ ناجائز ہے، نہ یہ پلاننگ گناہ ہے، نہ اس پلاننگ کے حوالے سے کوئی ممانعت ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا یا مسلمان ہوگا جو مستقبل کی پلاننگ نہ بناتا ہو، مستقبل کے منصوبے نہ بناتا ہو۔ ہر باپ اپنے بیٹے کے مستقبل کے لیے منصوبہ بناتا ہے، بلکہ بچہ آج پیدا ہوا 23 سال کے بعد کا منصوبہ آج ہی سے بنا لیتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے مجھے گھر لینا پڑے گا، اس کی تعلیم کا انتظام کرنا پڑے گا، اس کے خورد و نوش کا انتظام کرنا پڑے گا، اور باپ اسی کے سلسلے میں پلاننگ کرنا شروع کر دیتا ہے یا نہیں؟ پوری دنیا میں یہ منصوبہ اور انسان کرتا ہے۔ ہم صبح سے اٹھ کر کے رات کے سونے تک ہماری ساری پلاننگ زندگی سے متعلق ہوتی ہے، اور ساری پلاننگ دنیا سے متعلق ہوتی ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ آج کے مسلمانوں کی سوچ ہے، یہ آج کے مسلمانوں کی فکر ہے۔ انکار نہیں ہے، ہونا چاہیے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، ان کی پلاننگ صرف زندگی کے لیے نہیں ہوتی تھی، ان کی پلاننگ موت کے لیے بھی ہوتی تھی۔ ہم موت کے لیے کوئی پلاننگ نہیں بنا رہے، ہم موت کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنا رہے، ہمارے پاس موت کے سلسلے میں سوائے غفلت کے اور کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا صحابہ موت کے حوالے سے پلاننگ بناتے تھے، میں آپ کو کہوں صحابہ تو بناتے ہی تھے، حضور نے بھی موت کی پلاننگ کے حوالے سے فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو۔ یہ موت کی پلاننگ دے رہے ہیں حضور، سرکار موت کے نسخے عطا کر رہے ہیں، قرآن موت کا نسخہ عطا کر رہا ہے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف گھر سے نکلا، ہجرت کیا اور اسے موت واقع ہو گئی، اس کے لیے اللہ کی طرف سے اجر واقع ہو گیا۔ یہ موت کی پلاننگ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص طلب علم کے لیے نکلا اور موت واقع ہوئی،
اسے شہادت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے. جو شخص حج کے لیے نکلا، موت واقع ہوئی، پروردگار جل جلالہ اس شخص کے لیے ہر سال حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. موت کی پلاننگ حضور نے عطا فرمائی، موت کی پلاننگ قرآن نے عطا فرمائی، موت کی پلاننگ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. اور اس پلاننگ کو صحابہ نے اس طریقے سے اپنی زندگی میں نافذ کر لیا کہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. دعائیں ہوتی تھی. جب کسی کے سامنے موت کی پلاننگ ہو، جب کسی کے سامنے موت کا تصور ہو، جب کسی کے دل و دماغ کے اندر موت کا تصور چھایا ہوا ہو، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اس کا اٹھنے والا کوئی بھی قدم گناہ کی طرف نہیں ہوتا، نیکی کی طرف ہوتا ہے. اس لیے کہ اسے موت کا وقت نہیں معلوم. اسے اتنا ضرور معلوم ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اسے یہ ضرور معلوم ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. یہ اسے معلوم ہے کہ اگر بہت بڑے محل کے اندر بھی میں رہوں تو موت اگر آنا چاہے گی تو موت وہاں پر آ کر کے رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت موت سے نہیں روک سکتی. آج ہماری سچویشن یہ کہ ہماری ساری کوششیں دنیا کے سلسلے میں ہے، آخرت کے سلسلے میں نہیں. ہماری ساری تگودو زمین کے اوپر کے سلسلے میں ہے، زمین کے اندر کے سلسلے میں نہیں. میں بہت اچھی طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کربلا میں جان لٹانے کے جذبے کے حوالے سے سمجھ میں آ جائے کہ ہم تو اخبار پڑھ کے ڈر جاتے ہیں، یا اللہ اب کل کیا ہوگا. نیوز دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، یا اللہ پرسوں کیا ہوگا. لیکن یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے کہ 22,000 کا لشکر ہے، امام نہیں ڈر رہے ہیں، پیشانی پر شکن نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھو، اپنی فکر کا کریکشن